وقت بہت ہی زبردست کارکن جو ہیں وہ موجود ہیں، نادیہ کھٹک صاحبہ موجود ہیں۔ السلام علیکم میم۔ السلام علیکم پاکستان۔ کیا لگ رہا ہے کہاں پر ہیں وہ دہشت گرد جو آپ نے چھپائے ہوئے ہیں؟ باہر نکالیں، پولیس باہر پکڑنے آئی ہوئی ہے۔ یہ سوال تو میں بھی کروں گی اور مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اس قسم کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ خان صاحب جن کو ضمانت ملی ہوئی ہے، میں جو کہ ایک باعزت شہری ہوں، میرے تمام لوگ چاہے وکلا ہیں، چاہے پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں، چاہے میڈیا ہے، وہ کیوں کسی سے ڈرے جب کچھ کیا نہیں ہے؟ اور اگر کہتے ہیں کہ چاروں طرف اطراف میں پولیس ہے تو میں تو محفوظ ہوں۔ اس کا مطلب ہے مجھے خان صاحب کو، ان کی اہلیہ کو، ان کے گھر والوں کو، ہمارے پی ٹی آئی کے لوگوں کو، آپ سب کو کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا۔ اس سے کیا ڈر خوف ہونا ہے؟ کیا لگ رہا ہے گرفتاری کے امکانات نظر آ رہے ہیں یا ایسا کچھ نہیں ہے؟ خان صاحب تو دیکھیں، آئین جب پاکستان بنا، یونٹی فیتھ اینڈ ڈسپلن، اور اس کے بعد آئین اور قانون ہے، اور قانون کی ہی وجہ سے خان صاحب کو اس وقت ضمانت پہ ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف کیا چاہتی ہے؟ تمام لوگ کیا چاہتے ہیں؟ الیکشن چاہتے ہیں، اور وہ بھی ایک کیا کہتے ہیں، جو قانون سے تو اوپر کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اگر اس کے بعد کوئی اس قسم کی باتیں سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، پیپر میڈیا پہ، یا کسی بھی انداز میں پھیلائی جاتی ہے جس کا شاید وجود نہ ہو، تو میں تو اس پہ بات نہیں کرتی۔ لیکن میم ایک پورامن جماعت احتجاج کرتی ہے، ان کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آرز کاٹ دی جاتی ہیں۔ ایک وہ جتھا ہے جو سپریم کورٹ کے اوپر چڑھ جاتا ہے۔ 2014 میں، 2018 میں کہتی تھی پولیس اور عوام کو آمنے سامنے مت کریں پی ٹی آئی کو۔ اب میں کہتی ہوں کہ پولیس کو، ایجنسیوں کو، پاک فوج کو اور پی ٹی آئی کو اور پاکستانیوں کو آمنے سامنے نہیں کریں۔ پولیس ہماری پروٹیکشن کے لیے، ہماری حفاظت کے لیے، ایجنسیز ہماری حفاظت کے لیے، پاک فوج بھی ہماری حفاظت کے لیے، سرحدوں سے لے کر ہر چپا چپا حفاظت کے لیے۔ تو مجھے کس بات کا ڈرنا، مجھے کس بات کا، اس بات پہ مجھے پریشانی ہے کہ اگر مجھے بتائیں اگر کوئی دہشت گردی ہوگی تو پھر تو پولیس کو چاہیے ادھر سب جگہ ہو جائے۔ مجھے یہ بتائیں، یہاں پر باہر ساری سیکیورٹی پولیس کی ہے، ان کی اجازت، ان کی اپروو ہونے کے بعد لوگ اندر آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ پولیس جو ہے وہ دہشت گردوں کو لا رہی ہے۔ میں تو یہ بات کرتے ہوئے مجھے عجیب سا لگ رہا ہے، اور میں خود میرے گھر میں 5 لوگ پاک فوج سے ہیں، اور میری رشتہ داروں میں تو بے انتہا ہیں، اور میں خود چراٹ سے ہوں۔ کیا میرے گھر والے اور وہ چھوڑیں؟ میں خود ایک شعور شہری ہوں، پڑھی لکھی ہوں۔ میں نے کبھی ڈنڈے پر، بدتمیزی، مار کٹائی، گالم گلوچ پہ یقین نہیں کیا۔ ہم ہمیشہ ایک بہترین پاکستان کی بات کرتے ہیں، ایک باوقار قلم کی بات کرتے ہیں، آواز کی بات کرتے ہیں۔ تو کیوں اس قسم کی چیزیں؟ مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے کہ میں دنیا کو کہتی ہوں یہ میرا پاکستان ہے، اور میں فخر محسوس کرتی ہوں کہ میں پاکستان سے ہوں۔ تو مجھے اس طرح کی باتیں کرنا، کیونکہ یہ آج تو گزر جائے گا، پھر یہ ریکارڈ میں ہوگا، ہمیشہ رہے گا۔ ایسی بات میں اپنے پاکستان فوج، اپنے پاکستان کی ایجنسیوں، اپنی پولیس کے لیے کیوں کروں؟ ان لوگوں کو جو پاکستان کو شاید نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، اور حالات بدلتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ ہے، مجھے کوئی صبح دن سے کہتے ایسے ہو رہا ہے، نکل جاؤ جاؤ۔ میں کہا یہ میں کیوں جاؤں؟ یہ میرا پاکستان ہے، یہ میری جگہ ہے، اور لیڈر ہے۔ اگر میرے لیڈر میرے خیال میں اس وقت محفوظ نہیں ہے، ہم محفوظ نہیں ہیں، تو پھر پولیس بھی محفوظ نہیں ہے، ایجنسیاں بھی محفوظ نہیں ہیں، پاک فوج بھی محفوظ نہیں ہے، ادارے محفوظ نہیں ہیں، میڈیا محفوظ نہیں ہے۔ اور مجھے اس بات پہ سوال جواب یہ سب چیزیں نہیں اچھا لگ رہا۔ یہ میرا پاکستان ہے، مجھے اسے بہترین دیکھنا ہے، اسے ہنستا مسکراتا دیکھنا ہے۔ خان صاحب سمیت، پی ٹی آئی کے کارکنان سمیت، ان کی اہلیہ سمیت، مت سمیت، عدلیہ سمیت، میڈیا سمیت، اداروں سمیت کسی کو بھی اتنی سی تکلیف ہو، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم نے پاکستان کیوں بنایا ہے؟ اس کی حفاظت کے لیے۔ پاکستان کے لوگوں کو مارنا، گرفتار کرنا، بے وجہ ان کی بے عزتی ہونا، ان کو سزائیں دینا، ان کے ساتھ ان کی بے حرمتی کرنا کسی بھی مرد اور عورت کی، وہ بری بات ہے، نہیں کریں ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اور مجھے ڈر اس لیے لگ رہا کہ اگر ارد گرد پولیس ہے، ارد گرد ایجنسیاں ہیں، ارد گرد میری پاک فوج ہے اور خان صاحب ہے، تو مجھے کس چیز کا خوف؟ بہت شکریہ آپ